وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 49 حصہ دوم۔ آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا ہمیں روز قیامت کا کوئی خوف ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون۔ جو لوگ اپنے رب سے نادیدہ ڈرتے ہیں اور جو قیامت کی ہولناکیوں سے خائف رہتے ہیں۔ سامعین کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 49 ہے۔ الذین یخشون ربهم بالغیب، یہ متقی وہ لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے۔ وهم من الساعة مشفقون، اور وہ اس گھڑی سے ڈرتے رہتے ہیں۔ سامعین کرام، گزشتہ سبق بھی تقریباً اسی آیت کے بارے میں تھا۔ متقین کی صفات بیان ہو رہی ہیں کہ متقین کی صفات کیا ہیں، کون لوگ متقی ہیں۔ تو یہاں دو بڑی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ الذین یخشون ربهم بالغیب، جو بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو اس کا وهم من الساعة مشفقون، اور وہ اس گھڑی سے ڈرتے ہیں، خوف میں رہتے ہیں۔ یخشون ربهم کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ خشیت الہی جو ہے یہ ایک ایسی صفت ہے جو کہ ایک متقی کی صفت ہوتی ہے، اور اس کے آپ کے سامنے میں نے معنی بیان کیے تھے۔ ایک معنی اس کا جھکاؤ بھی ہے، خشیت عاجزی، جھک جانا، یہ اس کے مفہوم میں شامل ہے۔ جیسے کہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا صاحب ایمان لوگوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل جھک جائیں؟ تخشع قلوبهم لذکر اللہ، اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں، یعنی یہ لوگ عاجزی اختیار کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی یاد کو اپنے دل پہ حاوی کر لیں، ان کے دل جھک جائیں۔ بات تو یہی ہے سامعین اکرام، اگر آپ دیکھیں اور تجزیہ کریں کہ ہمارا دل جو ہے وہ اللہ کے سامنے جھکنے کو عام طور پہ تیار نہیں ہوتا، بلکہ یہ خود سر رہتا ہے، یعنی دل ہمارا، ہم جو ہیں خود سری کا اظہار کرتے رہتے ہیں سامنے کا۔ تو یہ صفت جو ہے یہ متقین کی نہیں ہے۔ متقین کی صفت یہ ہے کہ ان کے دل جو ہے جھکے رہتے ہیں۔ دوسری، اگر میں آپ کو ایک اور آیت کی طرف توجہ دلاؤں سورہ یاسین کی، انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب،
کہ آپ تو ڈرا سکتے ہیں، انما تنذر، آپ تو ڈر سنا سکتے ہیں جو من اتبع الذکر، جو ذکر کی پیروی کرے، وخشی الرحمن بالغیب، اور رحمان سے بن دیکھے ڈرے۔ اور خشیت کا میں تذکرہ کر رہا تھا، اس کے معنی جو ہے پوری طریقے سے آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے۔ خشیت کے کل گزشتہ سبق میں نے یہ معنی بیان کیا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف رکھے، جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کی ہے کہ اچھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ خشیت کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ خوف رکھیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا، یہ اور تقوی کی تفصیلی صفات ہیں سامنے کرام، یعنی تقوی کی یہ تفصیلی صفات آ رہی ہیں۔ للمتقین الذین یخشون ربہم بالغیب وہم من الساعہ مشفقون، یہ تقوی کی یہ بات نوٹ کر لیں کہ یہ تقوی کی صفات آ رہی ہیں، یعنی جیسے کہ کافرین کی صفت آئی ہے، منافقین کی آئی ہے قرآن میں، اسی طرح یہ متقین کی صفات آئی ہیں کہ یہ ضرور ان صفات کے حامل ہوں گے۔ الذین یخشون ربہم بالغیب، اس کا ایک معنی یہ بھی نکل سکتا ہے سامنے کرام کہ جو لوگ رحمان سے بن دیکھے نہیں ڈرتے اور رحمان کے ذکر کے سامنے ان کا دل جھک نہیں پا رہا، تو یہ متقی نہیں ہو سکتا، یہ متقی نہیں ہے۔ یعنی اس کو اپنے اندر صفات تقوی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، مایوسی کی بات نہیں ہے، لیکن توجہ اور صفت تقوی اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ انسان متقی بن جائے۔ تو متقی بننے کے لیے یہ دو صفات جو ہیں سامنے کرام یہ لازمی ہیں، اور اس کے پھر اپنے اپنے طریقہ کار ہیں ان صفات کے حصول کے لیے، وہ انشاءاللہ پھر کسی اور نشست میں بیان کر لیں گے۔ تو یہاں یخشون ربہم بالغیب، یعنی جیسے کہ میں نے آپ کو انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، کہ آپ تو صرف اس شخص کو ڈرا سکتے ہیں، یعنی آپ کی نصیحت اس شخص پر کارگر ہوگی جو ذکر کیا اتباع کرے، اتبع الذکر، ہدایت کی پیروی کرے اور رحمان سے بن دیکھے ڈرے۔ تو یہ خشیت جو ہے سامنے کرام، اس کا خیر اپنا لگا بندہ طریقہ کار ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جب چاہا تو بات کر لیں گے۔ الذین یخشون ربہم بالغیب وہم من الساعۃ مشفقون، دوسرا یہ لوگ ساعت سے ڈرتے ہیں۔ ساعت کہتے ہیں یعنی قیامت کو، قیامت اور یعنی قیامت کے مترادف الفاظ جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں وہ الساعہ کے ہیں۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت قریب آ گئی، وہ گھڑی قریب آ گئی اور چاند شق ہو گیا۔ تو ساعت بنیادی طور پہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، لغوی معنی اس کا گھڑی کا ہے، ساعہ گھڑی، عربی میں ساعہ کو گھڑی کہتے ہیں، نہیں گھڑی کو ساعت کہتے ہیں۔ اب یہ گھڑی جو ہے اس سے کیا مراد ہے، یہ ایک سوال ہے سامعین کرام، اور اس کا جواب نوٹ کر لیں کہ ساعت یا قیامت یہ کون سی گھڑی ہے، یا اس کا یعنی اس کی کیا کیفیت و ماہیت ہے، کیا ہوگا اس گھڑی کو، کیا ہوگا اس وقت، کیا ہوگا۔ تو اس وقت جو ہے جزائے اعمال ہوگی، جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک۔ اب وہ یوم الدین جو ہے اس کو آپ یہاں الساعہ کہا گیا ہے، یعنی باسپرس جزائے اعمال اور اعمال کے نتائج، جو لفظ آپ کہہ لیں۔ تو الساعہ وہ گھڑی، اب ظاہر ہے سامعین کرام وہ یعنی باسپرس جو ہے یہ انسان اگر اس کا یقین اپنے دل میں پیدا کر لے کہ میری ہر عمل کی باسپرس ہوگی،
تو اس کے لیے پھر زندگی گزارنا جو ہے قانون الہی کے مطابق جو ہے پھر وہ آسان ہو جاتا ہے. اور یہ صفت یعنی متقین کی یہاں دوسری صفت بیان ہو رہی ہے کہ ان کو جزائے اعمال کے دن کا خیال رہتا ہے اور اس باز پرس جو ہے اس کا خیال رہتا ہے. یعنی الساعہ وہم من الساعۃ مشفقون، ڈرتے رہتے ہیں. اب ظاہر ہے سامعین کرام کہ یہ باز پرس کون کرے گا، حساب کتاب کون لے گا؟ ظاہر ہے کہ وہ ایک ہی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور جو ہمارا خالق ہے اور مالک ہے، اور وہ اس وقت ہمارے دلوں کے رازوں سے واقف ہے، علیم بذات الصدور ہے. تو جو دیکھیں دنیا کی عدالتوں کو تو ہم مختلف طریقوں سے چکمہ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی عدالت کے سامنے کوئی آپ کا بس نہیں چل سکتا. اس دن تو آپ کے ہاتھ پاؤں جو ہے، آپ کی جلد جو ہے یہ گواہی دیں گی. وہ زمین گواہی دے گی جہاں پہ آپ نے گناہ کیا ہے، وہ تمام اشیاء گواہی کے طور پہ لائی جائیں گی. اور پھر یہ گلہ بھی کرے گا لما شہدتم علینا، کہ تم نے ہم پہ، مجرم جو ہے وہ اپنے ہاتھ پاؤں یہ جو بھی گواہی دیں گے تو ان سے کہیں گے کہ بھئی تم نے کیوں گواہی دے دی، لما شہدتم علینا. تو یہ گلہ پھر وہ کریں گے. قرآن میں اس کا تذکرہ موجود ہے. لیکن سامعین کرام وہم من الساعۃ مشفقون، جواب دہی. اصل میں تھوڑا سا اگر آپ یہ جو میں مضمون بیان کر رہا ہوں تھوڑی توجہ سے سنیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تو بات یہ ہے کہ ہم جو زندگی گزارتے ہیں سامعین کرام، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق و مالک ہے، اور اس نے ہمیں ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہمارے دشمن ہمارے ساتھ ہیں، جو کہ نفس، بڑے بڑے دشمن جو ہیں ہمارے نفس ہیں اور شیطان ہیں. یہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہم غفلت اختیار کر لیں. جیسے کہ عام معاشرے میں ایک چلن ہے غفلت کا، لوگ غافل ہیں. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون، یہ سورہ انبیاء کی شروع میں جو ہے یہ آیت ہے کہ لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آ پہنچا اور یہ غفلت میں ہے، انہوں نے منہ موڑا ہوا ہے. تو الذین یخشون ربهم بالغیب وهم من الساعۃ مشفقون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور وہ اس ساعت سے ڈرتے رہتے ہیں. تو یہ احساس جو ہے سامعین کرام، یہ ڈر کا احساس یہ کیسے پیدا ہوگا؟ ایک تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، کہ دیکھیں یہ تمام معاملہ جو ہے یہ غور و فکر کا متقاضی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے بارے میں غور کریں، اپنے وجود کے بارے میں غور کریں، اپنے مقصد تخلیق کے بارے میں غور کریں. اور پھر جب آپ غور کریں گے ایک صحیح طریقے سے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے رب یہ سب کچھ تو نے بے مقصد نہیں پیدا کیا ہے، میرا بھی ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد جو ہے وہ آپ ہیں. اے اللہ تعالیٰ میرا مقصد تو آپ ہیں. ایسا نہ ہو کہ میں آپ کی یاد کو دل سے بھلا کے غیر کی جانب، آپ کے غیر کی جانب متوجہ ہو جاؤں. اور چونکہ جزائے اعمال جو ہے مکمل نتیجے کا ایک دن آپ نے مقرر کر دیا ہے، یوم التناد، مختلف اس کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. تو یوم الساعہ، یوم القیامہ، یہ سارے یعنی وہ اس دن جو ہے ہم دوبارہ جب زندہ کر کے کھڑے کیے جائیں گے اور پھر ہم سے ہمارے اعمال جو ہم نے زندگی گزاری ہے نا اس کا سوال جواب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ایسا نہ ہو کہ اس دن ہمیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے. ولا تخزنا یوم القیامہ، یہ دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کیجو. رسوائی تو اصل میں اس دن کی ہے سامعین کرام، یعنی اصل رسوائی اس دن کی ہے.
بعض لوگ جو ہیں وہ رسوا ہوں گے اور بعض کے چہرے جو ہیں وہ منور ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، خوش ہوں گے۔ تو یعنی ایک گھڑی ایسی ہے سامعین کرام، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا کہ یہ اس کی ترتیب کیسے ہوگی کہ ہم میں خشیت قیامت کا ڈر پیدا ہو جائے، باز پرس کا احساس پیدا ہو جائے، وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، اور یہ متقیوں کی یہ صفت پیدا ہو جائے، تو اس کے لیے سامعین کرام درجہ بدرجہ اس کی ترتیب یہ ہے کہ ہم نے اپنا احتساب کرنا ہوگا، اپنی حقیقت کو پہچاننا ہوگا کہ میں کون ہوں، کیا ہوں، کیوں ہوں، میری کامیابی کا راستہ کیا ہے، میری منزل کیا ہے۔ یہ سارے سوالات ہیں سامعین کرام، اور یہ جو مجھے سن رہے ہیں ان سب سے میں مخاطب ہوں، اس میں بچے بھی ہیں جو کہ کل بڑے ہونے والے ہیں ماشاءاللہ، اور بہنیں بھی ہیں میری، اور میرے سارے گھر والے وغیرہ جو بھی ہیں، یہ سب مطلب یہ ہے کہ یہ ایک کنبہ ہے ہم سامعین کرام، الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، آپ سب میرے بہن بھائی ہیں، اور ان سب سے میں مخاطب ہوں کہ دیکھیں اگر آپ صفات تقوی اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے مقصد وجود کے بارے میں سوچنا ہوگا، اپنی اصل حقیقت کو دیکھنا ہوگا، اور غیر سے نظر ہٹانی ہوگی، غیر سے توجہ اصل کی طرف کرنی ہوگی، اللہ کی طرف کرنی ہوگی، اللہ کی طرف اپنا رخ پھیرنا ہوگا اور کہنا ہوگا کہ انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ جب آپ یہ کہہ دیں گے کہ میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، اور میں اس میں یکسو ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، تو جب آپ رخ پھیر لیں گے اللہ تعالی کی طرف، ارادہ کر لیں گے، تو دیکھیں یہ صفتیں اپنے اندر آپ نے صفت تقوی پیدا کرنی ہے، آپ نے اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کی شمع روشن کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کی شمع روشن کرنی ہے، اپنے دل کو آپ نے نورانی بنانا ہے، اور صفات تقوی اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کا جو خوف ہے اس کی بڑائی کا احساس وہ اپنے دل کے اندر پیدا کرنا ہے، اور اس یوم جزا کا ڈر اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ کس طریقے سے پیدا ہوں گی؟ سب سے پہلے اپنے رہنما کا انتخاب کرنا ہے، ایک سچے شخص کا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کر لو اور سچوں کے ساتھ مل جاؤ، سچوں کے ساتھ رل مل جاؤ۔ تو وہ سچا شخص جو ہے، پھر آپ کی ضروریات ہیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک طریقہ کار فرمایا ہوا ہے جنت کے حصول کا، تو وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے مال و جان کا سودا کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے خرید لیے ہیں ان کے مال و جان، عوض میں ان کو جنت دی ہے۔ تو سامعین کرام یہ یعنی ایک شخص کا، ایک رہنما کا انتخاب کرنا ہے، کیونکہ جب بھی یہ آپ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، انسان براہ راست خود اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتا، یہ بات نوٹ کر لیں اچھی طریقے سے، کیونکہ اس کو کتاب کی اور صاحب کتاب کی ضرورت ہے، اس کو کتاب یعنی قرآن اور صاحب قرآن کی ضرورت ہے، یعنی ایک رہنما۔ ہمارے رہنما جو ہیں، سب سے بڑے رہنما جو ہیں وہ کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہی ہمارے اصل رہنما ہیں، وہی بنیادی رہنما ہیں۔ باقی تو آج اگر ہم کسی رہنما کو تلاش کرتے ہیں تو وہ ہمیں حضور کی سنت کی طرف رہنمائی کرنے والا شخص چاہیے، جو حضور کے قول و عمل کو اپنا چکا ہو اور ان کی
سنت کا ایک طریقہ، ایک نمونہ ہمارے سامنے پیش کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے اجازت ہو، معزون اسے کہتے ہیں، اجازت ہو کہ وہ سودے طے کرا دے. بہرحال یہ ایک تفصیلی مضمون ہے، میں آپ کو اشارات دے رہا ہوں. تو آپ نے اپنے ایک رہنما کو ڈھونڈنا ہے، ایک سچے شخص کو ڈھونڈنا ہے جس کی ظاہری کرامتوں کو آپ نے تلاش نہیں کرنا، آپ نے اس کی ظاہری زندگی کو دیکھنا ہے، آپ نے اس کے نظریے کو پرکھنا ہے، آپ نے اس کے قول و عمل کو دیکھنا ہے. تو اگر اس کا قول، اس کا نظریہ صحیح ہے، یہ آپ کو پتہ چل جائے گا اس کی باتوں سے، اس کے ظاہر سے، اس کے اعمال سے. اس کا اگر نظریہ صحیح ہے، اس کا علم ہے قرآن اور حدیث کے بارے میں، وہ جاہل نہیں ہے، اور اس کے علاوہ وہ عامل بھی ہے، یعنی وہ جو کہتا ہے وہ کرتا بھی ہے. تو پھر یہ ہے، پھر آپ کو تیسری شخصیت دیکھنی ہوگی کہ آیا اس کو اجازت ہے، یہ منظور شدہ ہے دربار نبوی سے. اور یہ سلسلے جو ہیں، یہ شجرہ سلسلہ، یہ اسی طریقے سے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بھئی دیکھو یہ اجازت جو ہے چلی آ رہی ہے. یہ شجرہ اسی کا نام ہوتا ہے. تو اگر کوئی شخص کو اجازت ہے، جو عالم ہے، جو عامل ہے، اور جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف رہنمائی فرماتا ہے، تو اس کا ہاتھ اور دامن مضبوطی سے پکڑ لینا ہوگا. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، قرآن میں دیکھیں وضاحتیں موجود ہیں. آپ پیروی کرو، اتباع کرو. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا بھی حکم ہے، فَاتَّبِعُونِي. اور حضور کے بعد جو وارث نبی ہے سامعین کرام، اس کی بھی اتباع کا حکم ہے. اور قرآن میں نے آپ کو ایک بتائے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو صاحبان اختیار ہیں، تو وہ بھی اسی کی طرف اشارہ ہے سامعین کرام. یہاں جو دوسری آیت میں نے پڑھی کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تم اس شخص کی پیروی کرو جو میری طرف جو رجوع کر چکا ہے، جو میرا بندہ ہے، تم اس کے. اور یہ مسئلہ اتنا وہ نہیں ہے. بعض ذہن متعصب ہوتے ہیں، تو تعصب کی عینک کو اتار کے اگر آپ حقیقت کی عینک اپنے چہرے پہ لگا لیں تو پھر یہ معاملہ اتنا مشکل نہیں ہے. دیکھیں کہیں بھی جانے کے لیے آپ کو ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے، راستے کی ضرورت ہوتی ہے، ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کو آپ نے اگر اپنی منزل قرار دے دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، تو اللہ جو چل رہا ہے اسی کو اپنا رہبر بنا لیں. اس کی میں نے آپ کو شرائط بیان کر دی ہیں سامعین کرام. تو بہرحال یہ جب آپ یہ ایسا کر لیں گے کہ آپ ایک رہنما کو منتخب کر کے اس کا اتباع کریں گے، یہ قرآن کی آیت میں نے آپ کو پیش کی، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. تو پھر یہ ہے کہ اگر آپ اس شخص کا اتباع شروع کر دیں گے، اس کا ساتھ دینا شروع کر دیں گے، اس کے ساتھ بیٹھیں گے، اٹھیں گے، بیٹھیں گے، اس کی معیت اختیار کر لیں گے، تو آپ میں اللہ تعالیٰ یعنی چونکہ آپ نے ایک طریقہ کار کو اڈاپٹ کر لیا جو قرآن کا طریقہ کار ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، تو پھر آپ کو وہ فوائد سماوی، وہ روحانی فوائد ملنے شروع ہو جائیں گے سامعین کرام. کیونکہ آپ نے ایک پراپر طریقے سے اپنا سفر شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ کا. تو پھر اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں کہ اثرات جو ہیں وہ اثرات باطنی وہ مرتب ہونا شروع ہو جائیں گے. وہ اثرات باطنی کیا ہے؟ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بیان کیے ہیں. دیکھیں خشیت الہی یعنی صفت تقوی پیدا کرنی ہے، اس کے لیے خشیت، جھکاؤ، عاجزی، اور پھر اس جواب دہی کا احساس، اس کا خوف، اس کا ڈر، رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی محبت، اپنے دل کو عرش الہی بنانے کی ایک منزل ہے سامعین کرام. اللہ تعالیٰ کو سے شدید محبت کرنے کی ضرورت ہے.
یہ ایسے نہیں، اس کے لیے تو پھر ایک جد و جہد ہے، ایک لگا بندہ طریقہ کار ہے سامعین کرام. تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ اپنی منزل میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ ان میں سے کوئی بھی کڑی کو چھوڑتے ہیں یا اس طریقے کے مطابق عمل نہیں کرتے تو پھر یہ ہے کہ مشکلات ہوں گی. پھر تو اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن جو حق طریقہ کار ہے اس کے بارے میں نے آپ کو تھوڑا سا اشارات کر دیے ہیں. بہرحال وَلَقَدْ تھوڑی سی یہ آیات دونوں پڑھ لیتے ہیں ترجمہ. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، ہم نے دی یقیناً موسیٰ اور ہارون کو الفرقان، حق و باطل میں امتیاز پیدا کرنے والی ہدایت، وضیان روشنی، وذکرن اور نصیحت ذکر. یہاں میں رک کے تھوڑا سا جو 3 معنی میں نے بیان کیے تھے. دیکھیں نصیحت کے ایک تو نصیحت ہے، یاد دہانی ہے. ذکر کا مطلب نصیحت، یاد دہانی اور عزت اور شرف. یعنی اگر آپ نصیحت قبول کر لیں گے، توجہ فرمائیں، اگر آپ نصیحت کو قبول کر لیں گے تو پھر آپ کا اللہ تعالیٰ کے دربار میں آپ معزز ہو جائیں گے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کیونکہ معزز تم میں سے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو زیادہ متقی ہے. تو جو زیادہ متقی شخص ہے تو وہ کیسے متقی بنے گا؟ وہ یعنی اس کے لیے پھر میں نے آپ کو بیان کر دی الذین یخشون ربہم بالغیب، کہ بن دیکھے اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اور وہم من الساعۃ مشفقون، اور وہ قیامت سے ڈرتے ہیں. یہ جو آخری بات ہے، آخری صفت جو بیان کی ہے، دوسری صفت کہ ساعت سے ڈرتے رہتے ہیں. تو ساعت کے معنی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ جواب دہی کی جو گھڑی ہے اس کے احساس سے لرزہ بر اندام ہوتے ہیں، کیونکہ معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے ہے. ہمارے اعمال کے نتائج کا صلہ جو ہے، جزا یا سزا، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور اللہ تعالیٰ جہاں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے وہاں شدید العقاب بھی ہے. سامعین کرام یہ بات نوٹ کر لیں. اور پھر جہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے وہاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے نیاز بھی ہے. آپ کی یعنی معمولی سے معمولی کوتاہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن سکتی ہے. سامعین کرام جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ نیکی کو، کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہ جانو اور کسی برائی کو چھوٹا نہ جانو. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کر دیا ہے. اور ابھی میں تلاوت کرتا ہوں اور 2 آیات پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ. ترجمہ سنا دیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ، ہم نے یقیناً دی موسیٰ اور ہارون کو الفرقان، فرقان، وضیان روشنی، ذکرن نصیحت، للمتقین متقین کے لیے. الذین یخشون ربہم بالغیب، یہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے. وہم من الساعۃ مشفقون، اور وہ
باس پرس کے وقت سے خوف میں رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. Those who fear their Lord in private and are apprehensive of the hour. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔